क्वासर्स। हर क्वासर बहुत ज़्यादा रेड शिफ्ट ज़ाहिर करता है कि क्वासर्स कायनात के कदीम तरीन और बाईद तरीन अजराम हैं। मदद से कायनात के माजी में झांकना भी मुमकिन है। दरियाफ्त शुदा सबसे बड़ा क्वासर PKS 2000-300 है। बाइनरी स्टार्स सनाई सितारे, मल्टीपल स्टार्स मुतकस्सिर सितारे। सितारा कैस्टर हमसे 47 नूरी साल की दूरी पर वाक़या है। वेरिएबल स्टार्स मुतगय्यर सितारे। क्वासर्स कायनात की बेपनाह वुसअतों में पाए जाने वाले अजराम जो कसीर तवानाई के खासे चमकदार मंबा होते हैं, क्वासर्स कहलाते हैं। वो एक्स रेज से रेडियो वेव तक मुहित मुख्तलिफ वेव लेंथ की लहरों का इखराज करते हैं, जिनमें काबिले दीद शुआएं भी शामिल होती हैं। उन्हें सबसे पहले 1963 में दरियाफ्त किया गया। हर क्वासर बहुत ज़्यादा रेड शिफ्ट ज़ाहिर करता है, और अगर वो ऐसा कायनाती फैलाव के सबब करता है तो उसका मतलब ये होगा कि क्वासर्स कायनात के कदीम तरीन और बाईद तरीन अजराम हैं। कुछ ऐसे शवाहिद भी मुशाहिदे में आए हैं जिनसे ख्याल किया जाता है कि उनके अंदर सियाह शगाफ भी पाए जाते हैं, जिनको ब्लैक होल्स कहा जाता है। चूँकि वो कायनात में सबसे ज़्यादा चमकदार अजराम हैं, इसलिए उन्हें इंतहाई फासलों से भी देखा जा सकता है। हत्ता कि उनकी मदद से कायनात के माजी में झांकना भी मुमकिन है। वो एक अच्छा रेड शिफ्ट छोड़ने वाले क्वासर की मदद से हम कायनात के 13.5 अरब साल कदीम दौर का मुशाहिदा कर सकते हैं। गोया क्वासर्स ऐसे अजराम हैं जो हमें कायनात के बचपन का मुशाहिदा करवाते हैं। क्वासर्स बहुत बाईद और इंतहाई रोशन अजराम समावी हैं। उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो मुतहर्रिक और मुस्तैद कहकशाओं के न्यूक्लियाई हैं। उनकी बेपनाह ताकत शायद उनके मरकज़ में मौजूद बड़े बड़े ब्लैक होल्स की वजह से हो। अब तक का दरियाफ्त शुदा सबसे बड़ा क्वासर PKS 2000-300 है। ख्याल किया जाता है कि वो ज़मीन से 13 अरब नूरी साल दूर वाक़या है। सनाई मुतकस्सिर और मुतगय्यर सितारे। सितारों की 75% से ज़ायद अक्सरियत सनाई और मुतकस्सिर निज़ामे स्वाबत यानी बाइनरी एंड मल्टीपल स्टार सिस्टम में शामिल है। बाइनरी स्टार्स सनाई सितारे। इनसे मुराद दो सितारों का ऐसा जोड़ा होता है जिसमें दोनों बाहमी कशिश के मुश्तरका मरकज़ यानी सेंटर मैस के गिर्द मदार में आगे पीछे गर्दिश करते हैं। दोनों सितारे अपनी हर एक गर्दिश के दौरान एक बार दूसरे को अपने पीछे छुपाकर उसकी रोशनी को ज़मीन की तरफ आने से रोक देते हैं, जिसकी वजह से उनकी रोशनी में मुसलसल कमियों बेशी होती रहती है। पहले
صناعی ستاروں کی دریافت اسی وجہ سے عمل میں آئی تھی۔ ملٹیپل سٹارز، متکثر ستارے۔ کچھ ستارے دو کی بجائے بہت سے ستاروں کا مجموعہ ہوتے ہیں، انہیں ملٹیپل سٹارز کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر برج جوزا یعنی جیمینی کانسٹلیشن میں موجود ستارہ کیسٹر اسی طرح کے 6 مختلف حصوں ستاروں پر مشتمل ہے۔ ستارہ کیسٹر ہم سے 47 نوری سال کی دوری پر واقع ہے۔ بظاہر وہ ایک ہی ستارہ دکھائی دیتا ہے، در حقیقت وہ 6 ستاروں کا مجموعہ ہے۔ عام دوربین کی مدد سے دیکھنے پر یہ صرف 2 ستاروں کا مجموعہ دکھائی دیتا ہے، جبکہ بڑی دوربین کی مدد سے اس کے باقی اجزاء بھی نظر آتے ہیں۔ ویریبل سٹارز، متغیر ستارے۔ اکثر ستارے اپنی مستقل چمک رکھتے ہیں، جبکہ کچھ ستاروں کی چمک میں کمی و بیشی ہوتی رہتی ہے۔ انہیں ویریبل سٹارز کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ ان کی روشنی میں یہ تغیر ہمارے زاویہ نگاہ کی وجہ سے ہو، جیسا کہ بائنری سٹارز کے ایک دوسرے کو اپنے پیچھے چھپانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دیگر اسباب میں یہ بھی ممکن ہے کہ ایسے ستارے کی اندرونی تبدیلیوں اور توانائی کے اخراج میں کمی کے سبب ہو۔ ویریبل سٹارز میں تبدیلی کا یہ عمل چند گھنٹوں سے لے کر کئی سال تک محیط ہو سکتا ہے۔ ستاروں کا ارتقاء اور بلیک ہولز۔ کسی ستارے کا نشو و نما پانے کا طریق اس کی کمیت پر منحصر ہوتا ہے۔ ایسے پروٹوسٹارز جن کی کمیت ہمارے سورج کی نسبت صرف 0.06% ہوتی ہے، کبھی بھی اتنے گرم نہیں ہو سکتے کہ ان میں نیوکلیائی رد عمل شروع ہو سکے۔ 0.06 سے 1.4% تک کی کمیت پر مشتمل ستارے تیزی سے اصلی نیوکلیائی تسلسل کی طرف چلے آتے ہیں، جو کم از کم 10 ارب سال تک جاری رہ سکتا ہے۔ جب ہائیڈروجن کا میسر ذخیرہ استعمال ہو چکا ہوتا ہے تو ستارے کا مرکز سکڑتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا درجہ حرارت 10 کروڑ سینٹی گریڈ تک بڑھ جاتا ہے۔ اس قدر حرارت کے رد عمل میں ہیلیم فیوژن شروع کر دیتی ہے اور ستارہ پھول کر ریڈ جائنٹ یعنی سرخ زخام بن جاتا ہے۔ عام طور پر سرخ زخام پھول کر ہمارے سورج کی نسبت سائز میں 100 گنا بڑے ہو جاتے ہیں۔ آخرکار ستارے کی بیرونی تہیں متحرک سحابیہ پلانیٹری میں پھر ستارے کا مرکزہ سکڑ کر سفید بونے تارے وائٹ ڈوارف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سفید بونا تارہ عام طور پر ہمارے سورج سے 100 گنا چھوٹا ہوتا ہے۔ وہ ستارے جن کی کمیت سورج کے مقابلے میں 1.4% سے 4.2% کے درمیان ہوتی ہے، نسبتاً زیادہ تیزی سے نشو و نما پاتے ہیں اور کم عمری میں ہی مر جاتے ہیں۔ سرخ زخام کا مرحلہ شروع ہونے سے قبل تقریباً 10 لاکھ سال وہ معمول کے ستاروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے، جس کی بنا پر بھاری عناصر تشکیل پانے لگتے ہیں۔
تاکہ 70 کروڑ سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر لوہا بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تب ستارہ ایک عظیم نو تارہ یعنی سپر نووا کے دھماکے کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرد و غبار اور گیس کے عظیم پھیلتے ہوئے بادل کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس بادل کے مرکز میں 10 سے 20 کلومیٹر قطر پر مشتمل ایک چھوٹا نیوٹرون ستارہ باقی بچ رہتا ہے۔ یہ ستارہ انتہائی تیز محوری گردش کرتا ہے اور اس کی کمیت ناقابل یقین حد تک بڑھ جاتی ہے۔ زمین کے مقابلے میں اس کی کمیت 10,000 کھرب گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ان 4.2 ٹائمز شمسی والیوم سے بڑے ستاروں کا ارتقاء اس سے بھی زیادہ حیران کن ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کا انجام عموماً بلیک ہول کی صورت میں ہوتا ہے، جو اس قدر کثیف ہوتا ہے کہ روشنی بھی اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتی۔ بلیک ہولز کا علم آس پاس کی اشیاء پر ان کی کشش کے اثرات کے باعث ممکن ہو سکا ہے۔ ایکس ریز کا منبع سائجنس X1 شاید ایک بڑے ستارے اور ایک سیاہ شگاف پر مشتمل ہو۔ مادہ اس ستارے سے بلیک ہولز کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہوگا اور گرم بھی ہو جاتا ہوگا، اور اس کھنچاؤ کے ساتھ ساتھ وہ شعاعیں بھی خارج کرتا ہوگا۔